السلام علیکم۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی بارات واپس لوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے جہیز کے لالچی دلہے کو ایسا سبق سکھایا جس کو دیکھ کر دلہا بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بریلی میں ایک ذیشان نام کے لڑکی کی شادی تھی۔ اس کے بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دلہے والے بلیٹ بیگ کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک بیگ نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے، لیکن دلہا ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ بیگ دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس کے بعد جب اس بات کی خبر دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دلہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دوستو، یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین، یہ نام پہچان چھپانے کے لیے بدلا ہوا ہے، سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والی ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے 1 سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے ذیشان نے بلیٹ بیگ کی ضد کرنے لگے، یعنی جہیز میں بلیٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلیٹ بیگ نہیں ملی تو اس کے بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 باراتیوں کے ساتھ لڑکی والوں کے یہاں پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر ایک چیز کو ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور جہیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسا لگا۔ لڑکے والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا بہت اچھا سامان ہے۔ دوستو، اسی پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ دلہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش، تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش۔ خیر، سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی۔ جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے بھی کہیں زیادہ اور قیمتی بھی۔ سب نے اس کی خوب تعریفیں کی، مگر اس کے بعد جب دلہے کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو جہیز میں بلیٹ بیگ نہیں دے رہے ہیں بلکہ پلسر بیگ دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا جب تک بلیٹ بیگ نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے والوں کی خوب خوشامد کی، مگر وہ جہیز کا وہ لالچی دلہا نہیں مانا اور اپنا ضد پر اڑے رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا کہ انہوں نے بلیٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلیٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے، لیکن اس بات پر بھی دلہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑے رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی والے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ کے پیسے ان کو دے دیے۔ پیسے پا کر دلہا بڑا خوش ہوا اور نکاح کے لیے راضی ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو لگا، یعنی جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتہ چلا کہ لڑکے نے بلیٹ بیگ کی فرمائش کی
اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا، اور اب اس کے گھر والوں نے ان کو بلیٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے سے گھر آئی ہوئی بارات میں ہڑکمپ مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگے، اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی، اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، مگر اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخرکار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور زیادہ بگڑتا اس سے پہلے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنا کر سب کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بمشکل تمام چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ 1 سال پہلے عزت نگر کے ذیشان کے ساتھ طے ہو گیا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا، لیکن شادی سے 2 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا بلیٹ بائک ملے گی تبھی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے جہیز کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک بھی لینے چلے گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو پتا چلا کہ لوگ جہیز میں بلیٹ بائک نہیں بلکہ پلسر دے رہے ہیں تو لڑکا ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ کے پیسے دے دیے، تب جا کر دلہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس بات پر بہت افسوس کیا اور کہنے لگا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لڑکی شادی کے لیے ایسے منع کر دے گی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا، مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، جو بول چال اور اخلاق میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھیجوا دیا گیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے اس فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور جا کر کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کو بیاہنا بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی نکاح کرانا اس دور میں بہت مشکل ہے، اور یہ ساری مشکلات ہم اپنی رسم و رواج کے نام پر، چلن کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بچیوں کے نصیب کو روشن فرمائے اور جہیز کے لالچیوں سے اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔